جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ میں غیر جانبدار ممالک کے حدود کا احترام۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، اور اگر وہ یعنی دشمنوں سے ملے منافق مسلمان نہ مانے تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں پاؤ، سوائے ان لوگوں کے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو، یعنی تمہارے اور ان کے درمیان جو معاہدہ یا صلح نامہ ہوا تھا اس کے فسخ ہو جانے کی اطلاع انہیں دے دو تاکہ فریقین اس کے فسخ ہونے کے علم میں برابر ہو جائیں۔ اور اگر تم ان کے خلاف کوئی کارروائی کرو تو فریق ثانی اس خیال میں نہ رہے کہ تم اس سے بدعہدی کی ہے، یعنی دھوکہ دینے کی نیت سے معاہدہ نہ کرو کہ فریق ثانی تو تمہاری قسموں کو بنا پر تمہاری طرف سے مطمئن ہو جاؤ، تمہارا ارادہ یہ ہو کہ موقع پا کر اسے عذر کرو گے۔ مسلمان اسلام انسان کو دشمنوں کے ساتھ بھی ایسی تعلیم دینے کو نہیں کہتا۔ صلح پسندی وَإِن جَنَاحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی مائل صلح ہو جاؤ۔ فساد فی الارض، اور زمین میں اپنی بڑائی قائم کرنے کی کوشش سے اجتناب۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کریں گے جو زمین میں اپنی برتری نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، نیک انجام پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ غیر معاون طاقتوں سے دوستانہ برتاؤ۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، اللہ تم کو اس بات سے نہیں روکتا کہ جن لوگوں کو تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے اور تمہارے گھروں سے نہیں نکالا تمہیں، ان کے ساتھ تم نیک سلوک اور انصاف کرو، یقینا اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نیک معاملہ کرنے والوں سے نیک برتاؤ۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ زیادتی کرنے والوں کے ساتھ اتنی ہی زیادتی جتنی انہوں نے کی ہو۔ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين، پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر بس اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے کی تھی، اللہ سے ڈرو اور جان رکھو بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنا تمہیں ستایا گیا، اور اگر صبر کرو تو وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور برائی کا بدلہ اتنا ہی برائی ہے جتنی کی گئی ہے، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور وہ لوگ قابل گرفت نہیں ہیں جن پر ظلم کیا گیا ہو اور اس کے بعد وہ اس کا بدلہ لیں، قابل گرفت وہ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے اور اللہ ہم کو برحق سمجھنے کی توفیق دے، حق کے مطابق، نہ کہ تعصب کے بنا پر، نہ ہی فرقہ پرستی کے بنا پر کہ ہماری ہے تو ٹھیک ہے، دوسرے کی اگر سونا بھی ہے تو ہمارے لیے مٹی بھی نہیں ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔